بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انم ہوم ریمیڈی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو کا موضوع آپ کی صحت کے متعلق ہے، ہیلتھ کے متعلق ہے۔ وہ مرد، وہ خواتین، وہ ینگسٹر جو آئی بی ایس کا شکار ہیں، آئی بی ایس اریٹیبل باؤل سنڈروم، جو اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، بہت علاج کروایا ہے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا۔ یہ جو آئی بی ایس جنہیں ہو جاتا ہے، ان میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ انڈا، نہاری، پائے ایسی کوئی بھی چیز نہیں کھا سکتے۔ کھائیں گے تو فوراً واش روم کے چکر لگائیں گے، کیونکہ اس سے ان کا پیٹ کا جو نظام ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، تو بار بار واش روم کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ ڈائریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے آئی بی ایس میں۔ آئی بی ایس جسے سنگ رہنی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اگر مرچ مسالہ جات کھا لیا، مرچ مسالہ جات کی وجہ سے بھی بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا موضوع اسی پر ہے کہ آئی بی ایس کو آپ کیسے ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر سکتے ہو۔ وہ لوگ جو آئی بی ایس کا شکار ہیں، معدے کی بہت سارا میڈیسنز کا استعمال کرتے ہوں گے۔ کوئی نیکزیم کھا رہا ہے تو کوئی ایسومیپرازول میں کوئی بھی ٹیبلٹس کا استعمال کر رہا ہے، یہ معدے کے مسائل کے لیے، تیزابیت کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی بی ایس کی وجہ سے، سنگ رہنی کی وجہ سے، معدے کے مسائل کی وجہ سے جو ایک نفسیاتی سا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ڈاکٹر ساتھ میں اس نفسیاتی مرض کے لیے بھی میڈیسن ساتھ میں جاری کروا دیتے ہیں، کیونکہ آئی بی ایس ایسا مرض ہے جو آپ کو ذہنی طور پہ کہہ لو نفسیاتی سا بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے گیسٹرک کے سیرپ وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ جو ڈائریا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، آئے دن ڈائریا کا مسئلہ سنگرینی میں، آئی بی ایس میں، وہ یہ ہے کہ جو آپ کھاتے ہو، جو غذا کھاتے ہو، وہ پیٹ میں رکتی ہی نہیں ہے، تو فوراً واش روم جانا پڑتا ہے۔ تو اس غذا کو پیٹ میں رکھنے کے لیے میڈیسنس کا، ڈائریا کا بھی جو میڈیسن ہے اس کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے ساتھ میں، لیکن اس سے کوئی خاص فرق نہیں آتا۔ وقتی طور پر افاقہ ہوتا ہے لیکن پرماننٹ کوئی آپ کو رزلٹ نظر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے یہ ریمیڈی انتہائی قیمتی ہے، جس سے آپ کا آئی بی ایس، سنگرہنی کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایسے جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا، وہ کچھ بھی کھانا ہوگا نا، وہ پریشان ہی رہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کھائیں گے یہ نہ ہو، یہ مسئلہ ہو جائے، اور اگر میڈیسن بھی کھا لیا پھر بھی ڈر ہی رہتا ہے کہ یہ مسئلہ نہ ہو جائے، پھر سے واش روم کے چکر نہ لگانے پڑے۔ تو اس کیفیت کو ختم کرنے کے لیے یہ جو مرض ہے، اس کا اثر تھوڑا نفسیات پر بھی آ جاتا ہے، تو اس کو بھی یہ ریمیڈی زبردست طریقے سے کور کرے گی، ٹھیک کرے گی۔ آپ کا جو نفسیات کا مسئلہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور ساتھ میں جو آپ کا آئی بی ایس کا، سنگرہنی کا مسئلہ، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سالوں سے ایلوپیتھک علاج کروا رہے ہو نا، تو چند مہینے، ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، 2-3 ماہ صحیح، یہ ریمیڈی یوز کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ گھریلو علاج کر کے دیکھ لیں۔ یہ چیزیں جو بتاؤں گی آسانی سے پنسار اسٹور سے مل جائیں گی، تو دیکھیے گا کچھ فائدہ ہوا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ دوائیاں بھول جاؤ گے، اور انشاءاللہ دعا میں بھی یاد رکھو گے۔ ہوتا کیا ہے، ایسے پیشنٹ تھوڑا سا بھی اسپائسی چیز کھانے کو دل کرتا ہے، وہ کھاتے ہیں تو مسئلہ بن جاتا ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی انڈا کھا لیا، کوئی کبھی دل کیا نہاری، پائے، یہ چیزیں کھا لی، ٹھیک ہے۔ باقی چیزیں خاص کر اس پیریڈز میں پرہیز کرو تو اچھا رہتا ہے۔ تو اگر دل کیا کھا لی تو مسئلہ یہی ہے کہ پیٹ خراب ہو گیا۔ ہوتا کیا ہے، ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں آپ لگے رہتے ہو تو وہ دوائیاں آپ کی چینج ہو سکتی ہیں، لیکن مرض وہیں رہتا ہے، مرض ختم نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے آپ کو زبردست میں ریمیڈی بتاؤں گی، جس سے انشاءاللہ آپ کا مرض بھی جڑ سے ختم ہوگا۔ اس سے پہلے ریمیڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ سنگرہنی کا علاج کڑا چھال سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ دہی میں 1 چٹکی کڑا چھال ملا کر کھا لیتے ہو صبح نہار منہ، تو اس سے آپ کا سنگرہنی کا مسئلہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ریمیڈی پہلے بھی میں شیئر کر چکی ہوں۔ آج کی اس ریمیڈی میں تھوڑا انگریڈینٹ زیادہ ہوں گے، جس سے انشاءاللہ آدھا آپ چمچ اس کا استعمال کرو گے صبح شام، تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو آج کی یہ ریمیڈی سماعت فرمائیے، لیکن ریمیڈی بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے، اور صلاۃ و اسلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ محترم خواتین و حضرات، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ ماشاءاللہ سے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور آج تیسرا روزہ ہے، تو سب لوگوں کو رمضان کے مہینے میں، خاص کر افطار کے وقت بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تمام امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اب چلتے ہیں ریمیڈی کے انگریڈینٹ کی طرف۔ تو اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے کڑا چھال۔
कड़ा छाल आसानी से पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगी। आईबीएस के जो पेशेंट होते हैं ना, वो मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब रहते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं हमारे साथ क्या मसला हो गया है। बेफिक्र रहिए, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका मसला ठीक हो जाएगा और जो आपको मेंटली भी सुकून मिलेगा। ये जो इंग्रेडिएंट बता रही हूँ, ये परेशान मत होइएगा कि अब ये कहाँ से लाएं। ये पंसार स्टोर से, हर्बल स्टोर से आपको सभी आसानी से मिल जाएंगे और आपको ये भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैं आपको बताऊँ, ये सब चीज़ें हर्ब्स जो है ना, जड़ी बूटियाँ, ये पंसार स्टोर से मिल जाएंगी। मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियों के मुख्तलिफ़ नाम होते हैं जो शायद आपने कभी ना सुने हो, पहली बार सुन रहे हो, तो टेंशन ना लीजिएगा, हर चीज़ मिल जाएगी। आपको पहली चाहिए कड़ा छाल, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको चाहिए सौंफ, फिनल सीड्स, बादियान, ये हो गई 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ आपको चाहिए संगदाना मुर्ग। संगदाना मुर्ग के मुतालिक भी पहले वीडियो में मैं ये बता चुकी हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त जड़ी बूटी है, आपको ये नहीं सोचना कि ये क्या होता है। बस जाइए पंसार स्टोर से आप संगदाना मुर्ग लेके आइए। ये हो गई 3 चीज़ें, ठीक है। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है आंवला। आंवला भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा। इसके साथ आपको चाहिए छोटी इलायची। 5वीं चीज़ छोटी इलायची। ये 5 चीज़ें हो गई और इसके अलावा छठी चीज़ जो आपको चाहिए वो है तमर हिंदी। तमर हिंदी भी जड़ी बूटी का नाम है, पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएगी आपको। ये सब चीज़ों को आप तकरीबन ले लीजिए 30-30 ग्राम, 30-30 ग्राम आपको चाहिए होंगी तमाम चीज़ें। छठी चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है वो है मस्तगी रूमी। मस्तगी रूमी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी आपको। ये आपने 20 ग्राम लेनी है। बाकी चीज़ें 30-30 ग्राम लिए तो इसको थोड़ा 10 ग्राम कम ही रखिएगा। बाकी चीज़ों की क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। जो मस्तगी रूमी है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रख लीजिएगा, ठीक है। क्वांटिटी को आप ज़्यादा कम बनाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन मिकदार जैसे बताया इसी तरतीब से होनी चाहिए। ये हो गई आपकी 6 चीज़ें। इन 6 चीज़ों को अच्छी तरह से पीस कर पाउडर बना लें। इतना पीसना है कि इसको कप्पड़ छान कर लीजिएगा। सफ़ूफ होना चाहिए, मुलायम सॉफ्ट सा। कप्पड़ छान करके पीसा हुआ जो पाउडर है उसे निकालिए, जो कपड़े के ऊपर रह जाए उसे दोबारा से पीसें, ठीक है। अच्छी तरह से पीसोगे ना तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा आप इसको पीसोगे ना इंग्रेडिएंट को, उतना ज़्यादा ये जल्द आपको फ़ायदा देगी। अच्छा, अब आपने इन सब चीज़ों को पीस कर पाउडर बना कर रख लिया। अब आपको करना क्या है, इस दवा को तकरीबन 2.5-3 महीने इस्तेमाल करनी है। 2 माह, 2.5 माह, 3 माह आपने इसको इस्तेमाल करना है। इससे आपका जो एंग्जाइटी का मसला है, ठीक है, और इसके साथ साथ आपका जो मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हो आईबीएस के साथ साथ, मैं बाकी चीज़ों का बता रही हूँ कि इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगी। आपके जो ग़िज़ा है पेट में जाती है और फ़ौरन हाजत महसूस हो जाती है, तो इसके इस्तेमाल से ग़िज़ा पेट में जाएगी, उतनी देर पेट में रहेगी जितनी देर उसे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि फ़ौरन आपको वॉशरूम की हाजत हो जाए। इंशाअल्लाह आपके मैदे का निज़ाम ठीक हो जाएगा, आपकी आंतों का जो निज़ाम है वो ठीक हो जाएगा। बड़ी आंत के मसले की वजह से संगरीनी का मसला हो जाता है, तो वो आंतों के निज़ाम को ठीक करेगी। इसके साथ साथ परहेज़ जो है वो आपको मैंने बताया कि बादी अशिया का, आपने स्पाइसी चीज़ों का परहेज़ करना है, ठीक है। आपको जल्दी फ़ायदा होगा। अगर आप लोग घर में इस पाउडर को बना रहे हो ना, तो इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खा लीजिए। खाने के आधा घंटा बाद खा लें, आधा घंटा पहले खा लें, तो इंशाल्लाह आपके ये जो सब मसाइल है ना, अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से ठीक हो जाएंगे। इस रेमेडी को यूज़ करें, इंशाल्लाह दुआ में याद रखेंगे कि ये आपको इतना फ़ायदा देगी। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जैसे चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।